بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سلسلے کی 2 ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہیں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جو دوست نئے ہیں اور انہوں نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھیں، پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ واقعے کو مکمل سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ پہلی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش کی اور اس کس قدر اذیت ناک موت کے لیے زہر آلود ہتھیاروں سے لیس ایک گڑھا تیار کیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار کیا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ساتھ ہی آپ کے جسم اطہر پر زخم آئے، ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ گڑھے میں ہی بے ہوش ہو گئیں۔ مروان کے دونوں بیٹے اور اس کی بیٹی عاتکہ اس شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ مروان نے کس قدر ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ام المومنین کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش بچھا دیا گیا تاکہ کسی کو اصل پلان پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہی بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعیف جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور ام المومنین کے گھر والوں کو اطلاع کرو۔ عبد الملک کو اپنے باپ مردود پر بالکل بھی یقین نہ تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ چکے تھے۔ شاید آج مدینہ کی بربادی کا دن ہے، کیونکہ آل صدیق اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناگہانی واقعے کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلدی چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کم بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الملک نے دوبارہ کہا، میں نے عرض کیا ہے ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلدی وہاں پہنچیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ ام عائشہ کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی اور تشفیع برا جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو وہاں آوازیں دینے لگے، یا امی یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھیں، جسے میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلود نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا، تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی۔ مروان بولا، برادر من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکیں، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کی نظر ام المومنین پر ڈالی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دھبے ابھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور پوتے بھی کثرت میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اماں عائشہ کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا مگر اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبد الملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ بھی اپنی بہن عاتکہ کو لے کر باہر نکلا۔ صفوان اور ہشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی اور آپ کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آخر میں ضرور کریں گے۔ ام المومنین کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا، جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین نے اگلے روز بطابق 16 رمضان المبارک کو تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور سرگوشی میں بولنے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا، اے کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ ام المومنین شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔
آپ نے کہا اے ام المومنین، آپ خوف و ہراس کو اس قدر دور کریں کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ الفاظ سنے تو فرط مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ 17 رمضان المبارک کو ضعیف مزید بڑھ گئی۔ آپ لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے اور ظہر کے وقت آپ کی مبارک روح کرفِ نسی سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کردہ کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بعض راویوں کا یوں کہنا ہے کہ دراصل ام المومنین کے وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھوپنا ہے۔ ان روایات میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آل صدیق اور دیگر محبان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چادر پر خون کے قطرے تک دیکھ لیے پھر بھی ان کا رد عمل نہ آیا۔ روایات کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ گویا ام المومنین اور رسول خدا کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل کے جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ واللہ اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب تاریخ کی اہم ترین کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی وفات میں کسی قتل کی سازش کا دخل تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئے، یعنی اس روایت میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اسی طرح ایک روایت اور میں ہے کہ جس شب ام المومنین نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی پورے مدینے میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی نظر آتے تھے۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر مدینہ تھے۔ گورنر مدینہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، وہ ان دنوں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بھتیجوں اور بانجوں نے آپ کو قبر اطہر میں اتارا۔ ناظرین، ان تمام روایت میں بھی کسی سازش یا قتل ہونے کی کوئی روایت بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علالت کے بعد وفات پائی۔ ناظرین، ہم اسی پر اتفاق کرتے اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مرکز پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔